بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیاروں محترم اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کرتے اعتکاف کے لیے ذریعہ کریں۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے مفت میں نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی آج 25ویں، بٹ آپ لوگ تھوڑا خاموش بیٹھے کہ میں تو آپ کو بھی سکون رہے ہوں گے۔ 25ویں شب ہے، بہت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کم و بیش آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو یہاں پر بیٹھ کر اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بعض 10 روزہ سنت مؤکدہ اعتکاف کر رہے ہوں گے، بعضوں نے کچھ نفلی اعتکاف کی نیت سے یہاں ابھی اپنا سلسلہ رکھا ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی نعمت ہمیں وافر مقدار میں فراوانی سے مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ پانی زیادہ ہوتا ہے نا تو بندہ بڑی آرام سے اس کو خرچ کرتا ہے، جب پانی کی قلت ہوتی ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے وضو کیا جاتا ہے، کیسے نہایا جاتا ہے۔ کسی اور معاملے میں دیکھیں، وقت کے ساتھ دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ یہاں بندہ بڑا تڑپتا ہے کہ یا اللہ مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما دے، بڑا پرجوش ہوتا ہے کہ وہاں جا کے بس میں ایک لمحہ بھی غفلت اختیار نہیں کروں گا۔ جب وہاں جاتا ہے تو پھر پتہ ہے کہ ہم کتنا عبادت کرتے ہیں اور کتنا وہاں کھانے پینے کے رونقوں میں گھوم رہتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اس وقت پہنچنے کے بعد ایک وافر مقدار میں موقع مل گیا وہاں پر۔ رمضان کے آنے سے پہلے بندہ بڑی نیتیں کرتا ہے، تو یہی ہوتا ہے رمضان شریف تشریف لاتا ہے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ معتکف آتے ہوئے بڑی نیت کرتا ہے، لیکن جب اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے وقت کی فراوانی ہوتی ہے تو پھر وہی غفلت ہو جاتی ہے کہ جناب والا دوست بھی آ رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، پھر حضرت نے بڑی عبادتیں کر لی تو کچھ فریش ہونا ہے مجھ میں۔ اب وہ فریش ہونے کے لیے کچھ دوستوں سے باتیں کرنی ہے، کچھ گھر سے کھانا منگوانا ہے، کچھ پاؤں پسارنے ہیں۔ حالانکہ حقیقی فریشنس تو عبادت میں ہے۔ بندہ فریش تو عبادت سے ہوتا ہے۔ تراویح پڑھ کے اگر بندہ کہے میں تھک گیا، قرآن پاک پڑھ کے بندہ کہے کہ میں تھک گیا، عبادت کر کے بندہ کہے کہ میں تھک گیا، رمضان کے روزے رکھ کے رمضان میں ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے بندہ کہے میں تھک گیا، عید کے دنوں میں آرام کروں گا، تو اب آپ خود سوچ لیں کہ اس نے وہ عبادت کی یا کیا کیا۔ اس عبادت سے تو اس کو فریش ہونا چاہیے۔ تو یوں نہیں، یہ وقت جو ہمیں مل رہا ہے نہیں، ہمارا عمومی طور پہ ہم لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو، ہر ایک ہی چاہتا ہے تو کثرت سے درود پڑھے۔ اب اس وقت بیٹھے ہیں، بیان چل رہا ہے، اس وقت تو ذکر و اذکار نہ کریں، اس کے بعد جتنا موقع ملے ایک اصول اپنا بنا لیں۔ لیکن مسجد میں کبھی بھی آئے نا دوستوں کے ساتھ مت بیٹھیں، چاہے اعتکاف ہو چاہے کوئی اور موقع ہو۔ اگر آپ دو دوست مل کر بھی آ رہے ہیں نا، الگ الگ بیٹھ جائیں۔ حقیقت مانیں، اگر آپ دوستوں کے ساتھ آتے ہیں تو آپ خود غور کریں، باتوں کا اور دیگر کلام کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ کوئی جاننے والا، کوئی دوست، آپ انجان بن کے بیٹھیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے
وہ ہمارے یہاں میمن مسجد میں نکاح ہوتے تھے پہلے، آپ کو یاد ہوگا گولڈن مارکیٹ میں. یقین مانے اتنی آزمائش ہوتی وہاں، اگر کوئی جاننے والا مل گیا پہلا اس نے جملہ پوچھنا اور سنا مارکیٹ کیسی میں بیٹھو، اچھا کاروبار کیسا ہے، اچھا یہ فلاں کی طبیعت کیسی ہے. اب دنیا بھر کی مطلب ہے کہ باتیں، اور بندہ مطلب ہے کہ پریشان. روایتوں میں آتا ہے کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اس کے 40 سال کے اعمال ضائع کر دی جائیں گے. یہاں آئے نیکی حاصل کرنے کے لیے سنت موقع اعتکاف کیا، نفلی اعتکاف کیا. گھر جا رہے ہیں تو کوئی گجرا پہنا رہا ہے، کوئی دعاؤں کے لیے کہہ رہا ہے. ہم بھی بڑے چوڑے ہو کے جا رہے ہیں کہ جناب ہم نے بھی 10 دن تک اعتکاف کیا. ہمیں کیا پتا کہ ہم کرنے نیکیاں گئے تھے، یہاں پر آ کر اپنی ساری نیکیاں معذاللہ اقارت کر کے گناہ پر لے کر چلے گئے. تو ایک اصول بنا لیجیے، مسجد میں، قافلے میں، عبادت کی جگہ، اجتماع میں، دینی جگہ پر جائیں، آپ اپنے دوست سے دور رہیں، اکیلے رہیں. ایسا اکیلے رہیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. انجمن آرائی کہتے ہیں محفل کو، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو. یعنی ایسی تنہائی ہو کہ جس کے اندر وہ انجمن آرائی ہو کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دل کے اندر بسے ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فرقان میں 19 پارے میں ارشاد فرماتا ہے: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب وآمن، مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا، مہربان. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، انسان دنیا میں آیا بتقاضۂ بشریت، گناہ تو اس سے صادر ہوتے ہی رہتے ہیں. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہے دور رسالت سے اتنا اچھا، اور زمانہ ظاہری حیات سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اتنا دور بگڑتا چلا جائے گا. ایک وقت تھا گناہ کرنے کے لیے ٹی وی پر اپروچ کرنا بڑا مشکل تھا، سنیما پر اپروچ کرنا بڑا مشکل تھا. بہت مشکل بندہ ٹی وی پر جاتا اور وہاں بھی مطلب ہے کہ لوکل چینل چلتے تھے جس کو لوگ باہر کے چینل کے مقابلے میں اچھا سمجھتے تھے. پھر باہر کے چینل لگانا بڑا مشکل تھا. اب اس وقت تو یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کی مطلب ہے کہ جو چیز بندے کو جب دیکھنی ہے اپنے موبائل میں بندہ دیکھتا رہتا ہے، ہر وقت پاکٹ کے اندر پڑے گی. گناہ کرنا بڑا آسان ہو گیا. نیکی کرنا بھی آسان ہے لیکن نیکی کی طرف رغبت کم ہے. گناہ کرنا بڑا آسان ہے اور گناہ کی طرف رغبت بھی زیادہ ہے. تو گناہ بندہ کرتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ یہ ایک ایسا دروازہ رکھا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. جب تک کہ بندہ زندہ ہے، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے. اب توبہ کے دیکھیں 3 بنیادی اجزاء ہیں. دیکھیے یہ رمضان کی بڑی رات ہے، بندہ عبادت تو کرتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو یوں سمجھے کہ ریفریش کرنا چاہتے ہیں. آپ کی یوں سمجھے کہ کوئی گاڑی کا انجن ہے، آپ چاہتے ہیں اچھا ہو جائے، تو اچھا ہونے کے لیے پہلے اس کی خرابی دور کرنی پڑے گی. جب تک کہ خرابی دور نہیں ہوگی تب تک کہ وہ چیز اچھی نہیں ہوگی. کھانے کے اندر کوئی چیز غلط پڑ گئی تو اس غلط چیز کو نکالنا پڑے گا. اگر گھر کے اندر چوہا مر گیا تو اس چوہے کو پہلے نکالنا پڑے گا، اس کے بعد گھر آپ کا صاف ہوگا. کنویں کے اندر، ٹینک کے اندر کوئی ایسا جانور پڑ گیا تو پڑے پانی پاک نہیں ہوگا. آپ کو وہ پہلے گندگی نکالنی پڑے گی. جب تک کہ گندگی نہیں نکلے گی تب تک کہ صفائی نہیں ہوگی، اور جب تک کہ صفائی نہیں ہوگی اوپر سے آنے والا صاف پانی جو ہے وہ صاف نہیں رہے گا.
آپ کے ٹینک کے اندر نجاست پڑی ہوئی ہے، وہ نجاست کے اوپر اگر آپ صاف پانی ڈالتے رہیں آپ کا ٹینک کبھی صاف نہیں ہونا. تو لہٰذا بندہ جب تک کہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تب تک کہ اس کا دل بھی صاف نہیں ہوتا. تو توبہ کو ہم نے بڑی عام چیز سمجھا ہوا ہے. حقیقت میں توبہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے. تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہوگی. پھر توبہ کے 3 بنیادی اجزاء ہیں. سب سے پہلی چیز، جس بات سے توبہ کر رہے ہیں، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، اس گناہ کو چھوڑ دینا، مکمل طور پر چھوڑ دینا. دوسری بات، اس گناہ کی طرف آئندہ نہ جانے کا عزم مثبت. اور سب سے اہم بات، اس گناہ پر نادم ہونا. جب تک کہ بندہ نادم نہیں ہوتا، چھوڑتا نہیں، اس گناہ کی جانب دوبارہ نہ جانے کا عزم مصمم نہیں کرتا، اس وقت اس کی توبہ کامل نہیں ہوتی. اور اگر بندہ جب توبہ کر لے تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی اس قدر پاک ہو جاتا ہے. مگر افسوس کہ ہم لوگ عمومی طور پر توبہ سے بڑے غافل رہتے ہیں. ہماری توبہ ہوتی ہے تو بڑی رسمن ہوتی ہے، توبہ توبہ بس یہ بولتی ہے، نہ ہم توبہ کے بارے میں غور کرتے ہیں. ویسے ہی غور و فکر کرنے کی تو ہماری عادت ہوتی نہیں ہے. ہماری عام روٹین کیا ہے؟ ہماری عام روٹین یہ ہے کہ جناب والا صبح اٹھے، کھانا وغیرہ جو بھی ہے صبح کا ناشتہ کیا، کام پہ گئے، شام کو ہے تو باپ بدولت بڑے تھکے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نان نفقے کا اہتمام کرنے گئے تھے، روزی کمانے گئے تھے. تو دن بھر کا جتنا غصہ ہے وہ پہلے تو بیوی بچوں پہ نکالنا ہے. یہ ہماری عمومی عادت ہوتی ہے کہ جناب والا ہم کمانے کے لیے گئے تھے، اب سارا غصہ ان پہ نکالنا ہے. گھر کا کوئی کام نہیں کرنا مرد، وہ ساری کام بیچاری عورتوں کے ذمے کر دیا. حالانکہ عورتوں کے ذمے گھر کا کام ہے، ہم نے باہر کا کام بھی ڈال دینا ان کے اوپر، باہر کا بھی تم کرو کیونکہ ہم تو کما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مرد کو حاکم بنایا نا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو ایک بات غور کریں کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. حالانکہ دیکھا جائے تو زیادہ تکالیف عورت اٹھاتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے رکھنا اور اس کو جنم دینا یہ آسان کام نہیں. پھر لاک ڈاؤن آتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہماری بھی چھٹی ہے، اتوار کو چھٹی، ہم نے آج دن نہیں ہوا، ہم نے کاروبار کی چھٹی کر لی. ہمارے عمومی طور پر عورتوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی، انہوں نے تو سارا کام کرنا ہی ہے، وہ سارے کا سارا کام نبھانا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ کام ہونے کے باوجود عورتوں کو پر مرد کو نگہبان قرار دیا. جب اس کا خیال رکھے، مرد کا کام ہے اس کا خیال رکھنا، عورت کو گھر کے کام دے دی گئے، جناب آپ کو نان نفقہ پہنچانا ہے، آپ کو دیکھ بھال کرنی ہے، آپ کو شائستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنے اہل خانہ کو ڈیل کرنا ہے. باہر کی جتنے کام ہیں آپ نے کرنے ہیں. یہ عورت کا کام نہیں کہ جناب والا گوشت کی دکان پہ، سبزی کی دکان پہ بھٹکتے پھرے اور ہم جناب والا جو ہے وہ مزے کرتے پھرے. یہ عورت کا کام نہیں، یہ مرد کا کام ہے. تو بہرحال ہماری روٹین کیا ہوتی ہے؟ جناب صبح گئے، رات کو آئے، جتنا غصہ ہے سارے کا سارا گھر پہ نکال دیا پہلے. کیوں جناب ہم کمانے کے لیے گئے تھے. کھانا کھایا رات میں تو بھائی دوستوں میں جانا ہے، فریش ہونے کے لیے میں جانا ہے، فریش ہوئے دوستوں میں گئے، دوستوں میں نہیں گئے تو معذر ٹی وی دیکھا، جو بھی کیا فضولیات میں مصروف رہ رہا تھا. اس ہو گئے. اگر نماز ہی ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے تو بھی کیسی نماز پڑھ رہا ہے بندہ خود غور کرے. تلاوت قرآن کا ہمارا کتنا معقول ہے، ہم یہ غور کریں. ذکر و اذکار کا کتنا معقول ہے، ہم یہ غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت دے، ہم دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاتے ہیں تو وہاں ذکر الہی کر لیتے ہیں. یا اس کے علاوہ کبھی ہم بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلوت میں یاد کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہمارا ایسا وقت گزرا کہ ہم اپنے گھر میں یا کہیں کونے میں بیٹھ کر الگ سے بیٹھ گئے، بس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رسول کو یاد کر رہے ہیں، ہم اپنے دل میں کچھ نعتیں گنگنا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رو رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو رہے ہیں؟ کیا کبھی کسی کونے میں بیٹھ کر ذکر اللہ کی ضربیں ہم اپنے قلب پر لگا رہے ہیں؟ ہمیں یہ تو وقت ملتا نہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارا دل زن آلود ہوتا چلا جاتا ہے،
ہم اپنے دل پر زنگوں کی تہ چڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور چونکہ ہمارے سوچنے کی عادت نہیں ہے، عادت ہے سوچنے کی، کہاں ہم نے مال بیچنا ہے تو پروفٹ زیادہ ہونا ہے، کہاں جاب اچھی ملے گی، کہاں کام اچھا ہوگا، یہ سارا سوچتے ہیں۔ آخرت کیسے بہتر ہوگی، اس کے لیے بیٹھنا اور سوچنا۔ ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں ہمیں ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، ہم اپنے دن بھر میں کتنا وقت ایک تنہائی اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے پورے دن کے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں کیے جانے والے کاموں کا محاسبہ کرتے ہیں، آئندہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سوچتے ہیں، آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ کون سا وقت ہے ہمارا؟ جب ہم یہ نہیں سوچتے تو پھر ہمیں توبہ کی جانب بھی توفیق نہیں ملتی، توبہ کے ارکان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ توبہ کرنی کیسے چاہیے، رب کو منانا کیسا ہے، رب کو راضی کیسے کرنا ہے۔ مثلا ہم نے یہ نیت کی کہ جناب یہ والا بیٹھے ہیں، اب ہم مطلب ہے کہ فلمیں ڈرامے اگر کوئی دیکھتا ہے تو نیت کرے کہ میں نہیں دیکھوں گا، تو عزم مصمم بھی کرنا پڑے گا، جو دیکھا اس پر نادم بھی ہونا پڑے گا، اور آئندہ نہ دیکھنے کا پکا ارادہ بھی کرنا پڑے گا کہ اب میں نہیں دیکھوں گا۔ وہ الگ بات ہے کہ خدا نہ خواستہ شیطان بہکا دے، توبہ ٹوٹ جائے، لیکن پھر توبہ کرے، بندہ پھر توبہ کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، ہم جملے ایک کلمہ پڑھتے ہیں، توجہ ہماری پتہ نہیں معنی پر ہوتی نہیں ہوتی، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی بڑی برکت ہے، بہت برکت ہے، اس کو کثرت سے پڑھنے پر بڑی مشکلوں سے نجات اور بڑی اس پر بشارت ہے۔ اس جملے کے معنی پر تو غور کریں، مطلب یہ اتنی عظمت والا کلمہ ہے کہ بندہ اس کو اگر ترجمے پر غور کر کے ایک بار پڑھے نا تو یقین مانے کہ اس کو مطلب اندر اس کے نا روح اس کی وجہ سے سرشار ہو جائے۔ اس جملے کا معنی دیکھیے، ولا حول ولا قوت، نہ ہمیں نیکی کرنے کی طاقت ہے ہمارے اندر، نہ ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی قوت ہے، الا باللہ العلی العظیم، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، کہ جو عظمت والا ہے۔ یعنی کس قدر بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ ہمارے اندر نیکی کرنے کی بھی طاقت نہیں، ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی بھی قوت نہیں، جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تیری توفیق سے ہے، جو ہم بیٹھے ہی ہیں تیری توفیق سے، جو میں بول رہا ہوں رب کی توفیق سے، ہم سن رہے ہیں رب کی توفیق سے، ہم مسجد میں آئے تو رب کی توفیق سے، اور جتنا ہمیں گناہ سے بچنے کا موقع ملا یہ رب کی توفیق سے، تو رب کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے گزشتہ گناہوں پر توبہ کی جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ زندگی ظاہر ہے گزرتی ہے، اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی شخص، نہ کوئی بے دین، نہ کوئی لامذہب۔ اور اب تو یہ کانسیپٹ اور زیادہ واضح ہو گیا، یہ جو وبائی صورت ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے ہمیں محفوظ فرمائے، تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اچانک آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، آج ہر آدمی خوف زدہ ہے، کورونا کہیں لے کر نہ چلا جائے۔ میں نے خبر مجھے کسی نے بھیجی تھی تو میں نے اس کو پڑھا کہ ہندوستان میں ایک ہاسپٹل کے اندر آگ لگ گئی، ICU کے اندر، کورونا کے 16 مریض جل کر مر گئے، کچھ اسٹاف بھی مر گیا، کورونا سے نہیں مرے، جل کر مر گئے تھے کورونا کے مریض۔ تو موت تو آنی ہے نا، کورونا سے آئے، ایکسیڈنٹ سے آئے، تباہی آئے، کیسے بھی آئے، آنی تو ہے، ایک اٹل حقیقت ہے۔ زندگی کتنی گزارنی ہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن بہرحال جو طبقہ نظر آ رہا ہے، جو میرے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا ہے، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کی بہت سی بہاریں دی ہیں۔ میں اپنے بارے میں سوچوں، میں بھی یہی سوچوں گا کہ میں نے جتنی زندگی گزار لی، اب اس سے تو مجھے کمی گزارنی ہے نا، ایک بہت بڑا عرصہ گزار لیا میں نے زندگی کا، کم و بیش 50 سال گزار چکا، اب مجھے 50 سال سے کم ہی گزارنا ہے، بہت بڑی عمر ہو بھی گئی۔ تو پھر آپ جا کے پوچھیں 100 سال والوں کو، 100+ والوں کو، ان کی کیا حالت ہوتی ہے، کم و بیش ہی نظر آتے ہیں بہت، اور اگر ہوتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، وقت موت کا مقرر ہے، ہمیں نہیں پتہ کب موت آنی ہے۔ الموت شارب کل، الموت باب کل داخلها، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی موت سے فرار نہیں پا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بات پیاری ارشاد فرمائی، یہ جو آیت میں نے پڑھی، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے،
اور توبہ کی، عمل صالح کیا. اس سے پہلے کچھ صفات بیان کی گئی تھی، وہ آیت کافی طویل ہے. کفار کی صفات بیان کی گئی کہ لوگ کس طریقے سے قتل و غارت گیری کرتے ہیں، زنا، قتل و غارت گیری، شرک اور مختلف گناہوں میں مبتلا ہے، بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہے، بڑے بڑے گناہوں کے اندر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ تھی کہ تمام گناہوں کے باوجود رب فرماتا ہے اتنی مذموم حرکات کرنے کے باوجود بھی الا من تابا، مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں، وہ آمنا و عامل صالحا، اور ایمان لے اور نیک اعمال کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صرف گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا. ایک تو ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا. جب توبہ بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کے گناہوں کو بھلا دو. منکر نکیر کو کہا جاتا ہے اس کے گناہوں کو مٹا دو، حتیٰ کہ اس بندے کے اعضاء کو کہا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کو، جس کے ذریعے اس نے گناہ کیے، تم اس کے گناہوں کو بھلا دو. تو ایک تو ہوتا ہے گناہوں کو مٹا دینا. رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھی ہے. ہمارا ملازم اگر ہمارے ساتھ نافرمانی کرے، ہمارے دو چار کام نہ مانے، تو ہم تو مطلب اس کو فائر کر دیتے ہیں. اس رب کی مہربانی دیکھیں کہ ساری زندگی اس کے گناہ کریں، اس کی نافرمانیاں کریں اور ڈٹ کر کریں، پھر بھی بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، سچی توبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس سے کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی مثال بیان فرماتے ہیں. ایک شخص ہے اپنی سواری پر سامان لاد کر سفر پر نکلا ہوا ہے. پہلے کے سفر تھے سواری پر ہوتے تھے، راستے میں سہولتیں نہیں ہوتی تھی. ایک جگہ اچانک اس کی سواری کا جانور جو ہے وہ کہیں گم ہو جاتا ہے. جانور بھی گم ہو گیا، اس کا سارے کا سارا ساز و سامان بھی گم ہو گیا. اب وہ چٹیل میدان کے اندر موجود ہے، یہ صحرا میں موجود ہے، نہ اس کے پاس سامان ہے، زیادہ راہ ہے، نہ سواری کا جانور ہے، اور دور دور تک کوئی سہارا بھی نہیں ہے. بڑا مایوس ہو جاتے وہ بندہ. اب سوچے کیا حل ہوگا اس کا. انتہائی مایوسی کے عالم وہ اپنی کلائی پر اپنے ہاتھ پر سر رکھ کے لیٹ جاتا ہے. موت کے انتظار میں، نہ زیادہ راہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ سواری ہے، کچھ بھی تو نہیں. اب کرنا کہ اب تو ہڑیاں رگڑ کر پڑ رہا ہے، نہ کوئی صورت ہی نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، نہ فون ہے، نہ کچھ ہے، پرانے دور کی بات ہے. جب وہ بندہ سو جاتا ہے موت کے انتظار میں، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے اس کی سواری کا جانور اس کے سامان کے ساتھ موجود ہے. اب اس وقت جو بندہ مرنے کے انتظار میں لیٹا ہوا ہے، جب اس کی سواری کا جانور اس کے زیادہ راہ کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے تو سوچیے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ بعض اوقات خوشی میں ہے نا الفاظ بندے کے نا منہ سے کچھ اور نکلتے ہیں، اور وہ کہنے لگتا ہے یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ. معاذ اللہ، وہ الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکلتے، اتنا خوش ہو جاتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کو جب یہ سب کچھ ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے، جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں کو حقیقت میں یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے. اور رب کتنا رحیم و کریم ہے، اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں. وہ بے نیاز ساری دنیا مل کر اسے سجدہ کرے، اس کی شان بڑھا نہیں سکتی. ساری دنیا مل کر نافرمانی کرے، اس کی شان گھٹا نہیں سکتی. وہ بے نیاز ہے، اسے کسی سے غرض نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ بندہ رب کی نافرمانی کرنے کے بعد جب اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہی رب کتنا خوش ہوتا ہے، وہاں سے 70 گنا زیادہ مہربان. وہ ہے نا فارسی کا جملہ، رحمت حق بہا نبی جوئے، رحمت حق بہانا بھی جوئے. اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت طلب نہیں کرتی، اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی. وہ بہانے مل جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تم اپنا نامہ اعمال پڑھو. نامہ اعمال پڑھو. بندہ پڑھنا شروع کرے گا. انسان نے بڑے بڑے گناہ کیے، وہ کرے گا کہ وہ بڑے گناہ کو اسکپ کرتا چلا جائے گا. جو نارمل چھوٹے گناہ اس کی نظر میں ہیں، جو چھوٹے گناہ اس کی نظر میں،
اس کو پڑھتا چلا جائے گا, بڑے بڑے گناہوں کو شرمندگی کے باعث نہیں پڑے گا. جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جتنے گناہ تو نے پڑھے نا وہ سارے کا سارے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے. وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ تو وہ گناہ جو میں نے پڑھے, میں نے تو کئی گناہ نہیں پڑھے تھے, وہ بھی باقی ہیں, یا اللہ تو ان کو بھی نیکیوں سے بدل دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے بھی نیکیوں سے بدل دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ ضاحک النبی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو. بندہ تڑپ کر گئے کہ یا اللہ میں نے تو چھوٹے گناہ پڑھے, بڑے بڑے میں نے پڑھے ہی نہیں ہیں, ان کو بھی نیکیوں سے بدلا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم و کریم. رب کا یہ فرمان فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, کہ اللہ حسنات, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. ایک تو ہوتا ہے صرف گناہوں کو معاف کر دینا, اور ایک ہوتا ہے نیکیوں سے بدل دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں قدرت کا بھی بیان ہے, اس کی رحمت کا بھی بیان ہے, اس کی غفوریت کا بھی بیان ہے. بس اتنا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر دے. ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, کسی کا کوئی نقصان ہو جائے مالی طور پر, اور اس کو اس نقصان کے بدلے میں مارکیٹ میں اگر پیسے دینے ہوں, بھائی جناب اتنے پیسے آپ کو دینے, آپ کا نقصان ہو گیا, اب اس کے پاس یہ رقم نہیں ہے, تو کوئی مانگنے والا کہتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا, تو بندہ کتنا خوش ہو جاتا ہے, یار مجھ پر اتنا بڑا قرضہ تھا, سامنے والے نے معاف کر دیا. کیا کوئی ایسا بھی دیکھا ہے کہ یوں کہتا ہے کہ جو کروڑ روپیہ یا لاکھ روپیہ تمہیں دینا تھا میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا, اس کے بدلے میں نے تمہیں اتنا روپیہ بھی دے دیا؟ ہوتا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کرے تو بندہ کتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے. ایک دنیاوی مثال ہے, بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی بارگاہ میں کثرت سے گناہ کر کے حاضر ہوا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف مٹا رہا ہے بلکہ نیکیوں سے تبدیل کر رہا ہے. اس بندے کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ کب ہوگا؟ اس صورت میں ہوگا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ رجوع کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن بھر میں روایتوں کے مطابق 70 یا 100 بار استغفار فرماتے تھے, کثرت سے استغفار فرماتے تھے. پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازوں میں کھڑے ہوتے نا تو آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے. آپ جب روتے تھے نا تو ابھی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے رونے کی ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ ہنڈیا کے اندر پانی ابل رہا ہے, پاؤں سوکھ جاتے تھے. آپ سے عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ ذات ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات, جن کے بارے میں رب فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ, اے محبوب آپ کو پیدا نہ کرتا نا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. جن کے لیے سب کچھ بنایا گیا, جن کے صدقے میں اگلوں اور پچھلوں کو معاف کیا گیا, جو شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے, جب وہ قیامت کے دن سجدہ کریں گے تو رب فرمائے گا ارفع راسک, محبوب اپنا سر اٹھائیے, اپنا سر اٹھائیے, مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا, آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. وہ محبوب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب آپ کا رب آپ کو اپنا قریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وہ محبوب جن کے بارے میں حدیث قدسی آتی ہے كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي, حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ کہنے والی زبان محبوب کی اور فرمان رب کا. تو اللہ تعالیٰ محبوب کی زبان کے ذریعے فرماتا ہے کلہم یطلبون ردائی, اے محبوب سارے کے سارے لوگ میری رضا چاہتے ہیں. وانا اطلب رضاک یا محمد, اور میں آپ کی رضا پسند کرتا ہوں. محبوب کو راضی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی. تو جو اتنے محبوب ہیں ان محبوب کا یہ عالم ہے کہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں تو پاؤں متورم ہو جاتے ہیں, غار میں جاتے ہیں تو کئی کئی دن تک اندھیروں میں عبادتیں کر رہے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں تو سجدہ اتنا طویل ہو جائے کہ کسی کو گمان ہو کہ کہیں آپ ہم سے دنیا سے جدا تو نہ ہو گئے. جب روتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ آپ کے سینہ مبارکہ سے ایسی آواز آتی جیسے ہنڈیا
کھلیاں ابل رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرنے والے، اگر ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہم سے آج نمازیں نہیں پڑھی جاتی، تراویحوں میں ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، رب کی یاد کرنے کے لیے ہم سے نہیں بیٹھا جاتا، کچھ دیر مسجد میں ہم سے وقت نہیں گزارا جاتا، آج خلوت میں بیٹھ کر ہم سے عبادت نہیں ہوتی، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج ہم سے طویل سجدے نہیں ہو پاتے، ہم تو گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ میرے پیارے روح محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسوں کی گناہ گاروں کی یہ توبہ کا دروازہ کھولا رکھا، بندہ توبہ کرتے اور توبہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ زبانی کانوں پہ ہاتھ لگا دینا، گال پہ ہاتھ رکھ دینا، لفظ توبہ توبہ کہنا، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تو جگہ تھوڑی آنے والوں کے لیے کشادہ ہو جائے گی، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے انشاءاللہ، اسلامی بھائیوں کو جگہ دینے کی نیت سے تو ثواب بھی ملے گا۔ تو توبہ صرف ان باتوں کا نام نہیں ہے، اپنے رب کو منانا، اپنے رب کی رضا حاصل کرنا، اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے اس بات کا ارادہ کرنا کہ یا اللہ یہ جو گناہ کیا میں اس پر نادم، ندامت اختیار کر لے، بندہ سچی نیت سے سچے دل کے ساتھ نادم ہو جائے، الندم توبہ، ندامت توبہ ہے، سچے دل سے توبہ کر لے، اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے، اس گناہ کی جانب نہ جانے کا، دوبارہ نہ جانے کا پکا ارادہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، اور جب اس کی رحمتیں برسیں گی نا تو عالم یہ ہوگا کہ جس بندے کو گناہ کے اندر لذت آتی تھی اسی بندے کو نیکیوں کے اندر لذت آئے گی۔ ہم سنتے ہیں نا کیوں پہلے کے لوگوں کے بارے میں کہ ساری رات نوافل پڑھے جا رہے ہیں، ساری رات قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، بس وہ بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ان کا دل جو ہے معمور رہتا ہے، تو ان کو عبادت کی لذتیں محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو اس دور کی ایک بڑی سمپل سی اور واضح سی مثال دے دوں، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہ مراد، ان کی سیرت کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے کردار کو دیکھ رہے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کا ہر وقت عبادت میں گزر رہا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا عبادت، ذکر و اذکار کرنا عبادت، نصیحت کرنا عبادت، لکھنا عبادت، یعنی ہر وقت اپنے وقت کو سیٹ کر کے آج لگے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ اکیلے چلے تھے بہت سے قلیل وقت کے اندر آج جنازہ نے دعوت اسلامی کو دنیا کے اتنے ممالک کو پہنچا دیا۔ آپ تھوڑی دیر بھی دعوت اسلامی کو مائنس کر کے معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی، اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو میں کہاں ہوتا؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، آپ دعوت اسلامی کو مائنس کر کے دیکھیں، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو دعوت اسلامی کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ ہوا اس پر دعوت اسلامی کا رنگ ڈھنگ نظر آ رہا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو دعوت اسلامی کے کچھ قریب ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا لیکن معاشرے کو دیکھ کر اس پر بھی کچھ نہ کچھ اثر آ رہا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ اڈاپٹ کر رہا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ چیزیں حاصل کر رہا ہے، اس کے معاشرے کے اندر، اس کی معاشرت کے اندر فرق آ رہا ہے۔ ایک مرد کلندر کی محنت کے ساتھ ہوا، کیوں؟ ان کا دل عبادت کے اندر لگا ہوا، ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، ان کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی کچھ نہ کچھ برکت عطا فرمائے گا، اور کچھ نہ کچھ نہیں بہت کچھ برکت عطا فرمائے گا، کہ رب کا فرمان ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ گناہ کتنی کثرت سے کر رہے ہیں، یعنی صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک گناہوں کا مستقل سلسلہ جاری ہے، ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے تو گناہ کے لیے زبان چلتی ہے، تو گناہ کے لیے نہ جانے کتنوں کی دل آزاری، کتنوں کو تکلیف دینا، کتنی نافرمانی، کتنی نمازیں قضا کرنا، کتنی نمازیں غیر درست انداز میں پڑھنا، بد نگاہی، بد کلامی، فحش باتیں، کاروبار کے اندر جو ہے وہ غلط انداز، نہ جانے کون سا گناہ ہوگا جو ہم نے نہ چھوڑو۔ اب آپ تصور کریں، بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور یہ اگر سارے کے سارے گناہ نیکیوں سے تبدیل ہو جائے تو نیکیوں کا پہاڑ کتنا بڑا ہو جائے گا۔ مگر کیا ہے؟ الندم توبہ، سچی ندامت، سچی ندامت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ سچے دل سے جھک جائے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں،
اور اس ذہن کے ساتھ جھک جائے ولا حول ولا قوت، نیکی کرنے کی طاقت ہے، گناہ سے بچنے کی قوت ہے، الا باللہ العلی العظیم، مگر اس عظمت والے پروردگار کی توفیق سے، بندہ اس کی توفیق طرف ہے۔ یہ موقع ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، رمضان کی راتیں عطا فرمائی، اس کی رحمت رمضان کی محتاج نہیں ہے، نہیں موقوف ان کا کرم کچھ نہیں، جمعے پر ہی موقوف ان کا کرم، جو وہ چاہیں تو ہر حج اکبر ہے، حج اکبر جمعے کی دن ہوتا ہے، تو شعر میں بتایا گیا کہ صرف جمعے ہی کو حج ہو اور حج اکبر یعنی مقبول حج ہو، تو ایسا ہی نہیں بلکہ جب وہ چاہے رب حج قبول کر لے وہ حج اکبر ہے۔ تو جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے، وہ جب چاہے قبول کر لے، اس بندے کے لیے وہی کرے۔ تو آج رمضان کا موقع ہے، رب کی رحمت رمضان کی محتاج نہیں، لیکن رمضان میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، شیطان قید ہوتا ہے، برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، بڑی راتوں میں اور زیادہ برکتوں کو نزول ہوتا ہے، قبولیت توبہ کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، جب موقع ہو تو پھر چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا یار بندہ موقع محل دیکھ کے بات کرے، آپ کسی میت میں جائیں گے تو وہاں خوشی کی بات نہیں کریں گے، اور کسی خوشی کے موقع پر شادی میں جائیں گے تو وہاں پھر میت کی باتیں نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں نا موقع محل دیکھ کر بات کریں، تو موقع ہے ماحول ہے، موقع ہے رمضان کی رات ہے، ماحول ہے یعنی جگہ ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کی جگہ پر بیٹھے ہیں، اچھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، موقع ہے رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، مبارک راتیں ہیں، معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ان کی بھی برکت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ دھرنا دے کے بیٹھنا، کہ یا اللہ اب تجھے راضی کر کے ہی اٹھوں گا، دھرنا دے کے بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کچھ موقع باقی ہے، کچھ راتیں باقی ہیں، کچھ دن باقی ہیں، کچھ ساعتیں باقی ہیں، کچھ لمحے باقی ہیں، رجوع اللہ کی جانب اب چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہم مشغول ہو جائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، ان پر ندامت اختیار کریں، سچی توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں، ایک بار نہیں بار بار کریں، مستقل کریں، کئی بار بیٹھیں، کئی بار سوچیں۔ ہم اپنے کاروبار، اپنی زندگی، اپنے بچوں کی شادی بیاہ، اپنی شادی بیاہ، دیگر معاملات کی پلاننگ بار بار کرتے ہیں، کئی بار کرتے ہیں، تو کئی بار پلاننگ کریں، بار بار پلاننگ کریں۔ ابھی رات کا وقت جو بچا اس پہ بیٹھیں، پلاننگ کریں، دوست کے ساتھ مت بیٹھیں، اس رب کی بارگاہ میں بیٹھیں جس رب کی بارگاہ میں بیٹھنا سب سے بہتر ہے۔ دوست کے ساتھ باتوں میں نہ مشغول ہو، اپنے رب کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو، اپنے رب کے ساتھ باتیں کیجیے، اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کی یاد میں مت کھوئیے، اپنے محبوب کی یاد میں کھوئیے۔ دن کی یاد میں کھونے پر بھی برکتیں، دن کی یاد میں ڈوبنے پر بھی برکتیں ملتی ہیں۔ دنیا کے معاملات پر آنسو بہانے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو بہا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، مگر وہ خوف خدا سے۔ یہ ہم ابھی جیسے اجتماع میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک نفسیاتی اثر بھی آ جاتا ہے، خوف کا ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے۔ کسی پر کوئی بدگمانی کرے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، بندہ اپنے آپ کو سوچے کہ چلے میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے ذکر و اذکار کیا، ماحول ہے، مجھے تھوڑی رقت بھی تاری ہوئی، سب ہوا، لیکن مجھ پر یہ غلبہ کتنا رہتا ہے، میرے دل پر ندامت کتنی رہتی ہے، میں اپنی خلوتوں میں کتنا عبادت گزار بنتا ہوں۔ وہ رب تو بڑا علیم و خبیر ہے نا، وہ رب تو سب کچھ جانتا ہے۔ جب تنہائی ہوتی ہے تو میرا کیا عالم ہوتا ہے، میں جب لوگوں میں کھڑا ہوں تو میری نمازیں بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہو رہی ہیں، میں اکیلے میں اگر نوافل پڑھتا ہوں تو میرا انداز کیا ہے، میں لوگوں کے اندر اگر بیٹھا ہوں، اجتماع میں بیٹھا ہوں تو ماحول دیکھ کر مجھے رونا آ جاتا ہے، ریاکاری نہیں ہے، ایک ماحول دیکھ کر رونا آ جاتا ہے۔ میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر کے کس طرح روتا ہوں، میں نعت خوانی میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے تھوڑا عشق رسول کا غلبہ ماحول کی وجہ سے آتا ہے اور مجھے رونا آ جاتا ہے۔ میں اس کیفیت کے اندر کب ہوتا ہوں کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہے۔ بڑا گہرا شعر ہے، محبوب کی یاد ہو، خلوت ہو، گوشۂ تنہائی ہو۔ ابھی گوشۂ تنہائی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی گوشۂ تنہائی میں بیٹھ جائے، اور پھر کیا ہو، خلوت یعنی تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو، ایسی انجمن سج جائے گی اس خلوت کے اندر کہ اس انجمن کے اندر محبوب کے جلوے ہوں گے، صدیق اکبر کے جلوے ہوں گے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
जलवे होंगे, उस्मान गनी और अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के जलवे होंगे, सहाबा इकराम की सोहबतें होंगी, औलिया इकराम की बरकतें होंगी, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में बंदा गुम हो जाए। हमारी जिंदगी का कुछ वक्त होना तो बहुत कुछ, लेकिन कुछ वक्त तो ऐसा गुजरे ना, कुछ तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपना वक्त गुजारे और वो वक्त हम अपने लिए ही गुजारेंगे। मगर अनदम तौबा, नदामत तौबा है, दिल में नदामत होनी चाहिए, दिल के अंदर पशेमानी होनी चाहिए, दिल के अंदर एक कैफियत होनी चाहिए कि अल्लाह मैंने बड़े गुनाह किए। इस हदीस को बार बार सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो हदीस पाक है, एक बंदे का सारा साजो सामान गुम हो जाए और वो लेटा हुआ है अपनी मौत के इंतजार में, उसकी सवारी का सारा सामान उसे मिल जाता है और वो जितना खुश होता है, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले बंदे से उससे ज़्यादा खुश होता है। फिर प्यारे भाई सोचिए हदीस के अंदर देखिए, रब होकर वो बंदे से खुश हो रहा है, किस बात पर खुश हो रहा है कि बंदा गुनाहों से ताइब हो गया, इसने गुनाहों से रुजू कर लिया, ये गुनाहों से दोबारा लौट कर मेरी जानिब आ गया और रब खुश होता है। और हम बंदे होकर उसकी नाफरमानी में मसरूफ रहते हैं, हम बंदे होकर उसकी जानिब रुजू नहीं करते। वो रब जो माँ से 70 गुना ज्यादा मेहरबान, उसी की नाफरमानी करते हुए हम नहीं थकते। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अशरा रहमत गुजर गया, अशरा मग़फ़िरत गुजर गया, जहन्नम से आज़ादी का अशरा अनकरीब हमसे जुदा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, वक्त तो नहीं है, ये वक्त पता नहीं दोबारा हमें मिलेगा या ना मिलेगा, ये पता नहीं हमको रमज़ान को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो मौका मिला उसे गनीमत जानिए, यकीन जानिए। दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत मौके मिल सकते हैं, ना मिले कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं जाएगा। अगर रब राजी हो गया ना तो सब कुछ मिल जाएगा, उसके महबूब राजी हो गए ना तो दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मिल जाएंगी। और अगर रब नाराज हो गया, महबूब नाराज हो गए, तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खसीरत दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत दोनों जगह खसारे का सामना है, दोनों जगह। ये दावत इस्लामी का माहौल हमें यही दावत देता है। ये दावत इस्लामी का माहौल भी रमज़ान तक महदूद नहीं है, ये दावत इस्लामी का माहौल 12 महीने हमें मिल रहा है। देखिए हमारे पास वक्त की कमी है, मैं समझता हूँ, दौर तब्दील हो गया, मैं भी समझता हूँ, मसरूफियात बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि जो वक्त पहले, जो अंदाज़ पहले था ज़िंदगी का, वो अंदाज़ अब तब्दील हो गया। हम कम अज़ कम कुछ कर सकते हैं वो करें। पहली नीयत तो ये कर ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी है। सच्ची नीयत कर लें, आइंदा मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज़, रोज़े, ज़कात, अगर हज फर्ज़ है, उन तमाम में इंशाअल्लाह ज़बरदस्त कोताही नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी एक बात, आखिरी बात, कुछ कोताही हमारी मुस्तकिल जारी रहती है। नंबर एक, हमें दुरुस्त कुरान पाक पढ़ना उमूमन नहीं आता। अरबी का एक अपना उसलूब होता है, एक अपना अंदाज होता है, उर्दू का एक अपना अंदाज है, हर ज़बान का अंदाज होता है, हर एक की प्रोनाउंसिएशन होती है। अरबी हम दुरुस्त ना पढ़ने की वजह से कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ते, कुरान दुरुस्त ना पढ़ने की वजह से उसकी बरकतें भी नहीं मिलती और कई जगह गुनाहगार हो जाते हैं, कई जगह गुनाहगार हो जाते हैं। मिसाल एक छोटी सी आपको दे दूँ, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कुरान पाक में लिखा है, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला दिलों के हाल जानने वाला है। अलीम, आइन से एक लफ्ज़ आता है जिसका माना है जानने वाला। हम उमूमन आइन नहीं पढ़ते, अलिफ पढ़ते हैं, अलीम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मखारिज नहीं पता होते। तो हमने अगर पढ़ दिया अलीम, अलीम का माना है दर्दनाक, अल्लाह की सिफत है अलीम, जानने वाला, हम उसके साथ लफ्ज़ अल्लाह ना करे लगा रहे अलीम दर्दनाक, तो बताइए माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दावत इस्लामी ने हमें एक सहूलत दी, मदरसतुल मदीना बालिगान, रात को हमारे मदारिस होते हैं, उसमें आइए। अब वक्त आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन सर्विस हाजिर है। 24 घंटे के अंदर, डबल 12 घंटे के अंदर आपको जिस वक्त आसानी मैसर है, आप दुनिया के किसी मुल्क में, ट्रैवलिंग में, घर में, सफ़र में, कारोबार में, कहीं भी आप अपने एक टाइम स्लॉट बुक कीजिए, आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए और दावत इस्लामी के इस ऑनलाइन कुरान कोर्स के ज़रिए अपना तजवीज़ के मुताबिक कुरान दुरुस्त कीजिए।
आधा घंटा 1 घंटा आपको पढ़ाया जाएगा, टाइम टू टाइम आपको पढ़ाया जाएगा, आप टाइम से कर लें। एक नॉमिनल सी फीस है, मुफ्त में तो कोई भी चीज़ मतलब बंदा कदर से नहीं लेता ना, उसके ज़ाहिर अखराजात भी हैं, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए ना। आपको कहीं आना है ना कहीं जाना है, ना किसी के सामने फेस करना है कि यार मेरी सफ़ेद दाढ़ी हो गई, अब मैं जाके जनाबे वाला मदरसे में बैठूंगा, लोग क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। मुमकिन आपको पढ़ाने वाला 20 साल का नौजवान हो और आप 50 साल के हो, लेकिन आपको कोई देख थोड़ी रहा है, आप पढ़े। एक तो तजवीज़ के मुताबिक कुरान पाक दुरुस्त करें। फर्स्ट ऑप्शन मदरसतुल मदीना बालिगान ज्वाइन करें, यहाँ पर भी लगता है मेरे ख्याल में, लेकिन उसमें क्या है कि आपको एक अच्छी सोहबत और अच्छा माहौल भी मिलेगा। अगर ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना होने से तो होना बेहतर है ना। आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, नियत करें, अगर किसी की नियत बनती हो तो अपने दिल में नियत कर ले, रमज़ान में तो सवाब मिलेगा कि इंशाअल्लाह हम अपना कुरान पाक ज़रूर दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। अब ये ज़रिए हैं, आप यहाँ कर दुरुस्त कर लें, मदरसा मदीना ऑनलाइन में, यहाँ पर बालिगान में आप ऑनलाइन के जरिए दुरुस्त कर लें, कि दुरुस्त कुरान पाक पढ़ना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कर रहा कि ऑनलाइन कोर्स करना ज़रूरी है, दुरुस्त कुरान पाक पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी बात, फर्ज़ उलूम कोर्स। हम नमाज पढ़ते हैं ना, हमें ये पता होना चाहिए नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, शराइत, मकरूहात, नमाज कैसे टूटती है, हमें नहीं पता होता उमूमन। रोज़े के बारे में परेशान है, रोज़े की क्या मसाइल है, शादीशुदा अफराद है, उनको अपनी शादीशुदा अज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल मालूम होने चाहिए। तो फिर ग़ीबत, चुगली, हसद, कीना और दीगर फ़ज़ाइल या ख़साइल, तमाम की मालूमात होना ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो कई ऐसे फ़र्ज़ उलूम हैं कि जो हम हासिल नहीं करते, न करने की वजह से गुनाहगार रहते हैं। कई मसाइल ऐसे हैं, बल्कि मसाइल में बात यही है कि आपके उस मसले पर अमल ना करना ये उज़्र नहीं है। क्या आपने कहा कि जनाबे वाला मुझे पता नहीं था, मेरा रोज़ा टूट गया, मुझे तो पता नहीं था, ये उज़्र नहीं है। अगर रोज़ा फ़र्ज़ है तो मालूम होना चाहिए कि रोज़े के फ़राइज़ और वाजिबात क्या हैं। अगर आप नोट वसूल कर रहे हैं तो आपको पता होता है ना कि असली नोट कौन सा है, नकली कौन सा है। आप अपने सेठ को कहते हैं मुझे थोड़ी पता है नकली नोट है, मैंने रोज़ के 10-20 नोट नकली आ जाते हैं, मुझे नोट की पहचान थोड़ी है। मेरा काम नोट लेना है, नोट को पहचानना नहीं है, तो क्या बोलेगा सेठ कि ठीक है नोट की पहचान नहीं, घर पर बैठे हो तो पहचान हो जाए तब काम करना। तो जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ है ना, उनकी मालूमात सीखना ज़रूरी है। तो ये भी आपको फ़र्ज़ उलूम कोर्स भी ऑनलाइन सिखाया जाता है, इसको भी ज्वाइन करें। क्यों? अच्छा, ये 2 कोर्स के बारे में मैं इसलिए ज़्यादातर फोर्स करता हूँ कि दोनों इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद राहें बड़ी पड़ी हैं, आलिम कोर्स कर लें, और न जाने क्या क्या कोर्सेज पढ़े हुए आप कोर्स करें। कई ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन कोर्स करके 4 साल हमारा दरसे निज़ामी कोर्स है, 4 साल या 5 साल आप दरसे निज़ामी ऑनलाइन कोर्स करके, कई लोग हैं जो आलिम की सनद हासिल कर सकते हैं, ऐसा भी। तो कम अज़ कम ये 2 कोर्सेज ज़रूर ज्वाइन करें। रमज़ान में नियत कर लेंगे, रमज़ान में ज्वाइन कर लेंगे, आप अपनी मतलब एक रिक्वेस्ट डाल देंगे ना, तो आपका सवाब का मीटर शुरू हो जाएगा। भले आप ईद के बाद क्लासेस शुरू करें, जब भी करें तो ये करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जितना हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा नादिम होकर अपने गुनाहों को याद कर आइंदा न करने का इरादा करके तौबा करते रहना चाहिए। शैतान है, तौबा हमारी टूट जाती है, बंदा तौबा करता है फिर गुनाह में पड़ जाता है, तौबा करता है फिर गुनाह में पड़ जाता है। एक तो होता है कि बंदा तौबा ही यूँ करेगा, मैं तौबा करूँगा लेकिन गुनाह में जाऊँगा। एक तो बंदा नीयत ही होती है कि मैं ज़ाहिरी तौबा कर रहा हूँ लेकिन मुझे गुनाह तो करना ही है, माज़अल्लाह उसके बारे में तो आता है कि रब से जैसे ठट्ठा कर रहा है। और एक ही बंदा तौबा सच्ची कर रहा है, नीयत सच्ची, अब क्या करे, बंदा बाहर निकला फिर गुनाह में पड़ गया, फिर तौबा कर। मायूस ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कभी मायूस ना हो, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से जितनी ज़्यादा उम्मीद रखेंगे उतनी ज़्यादा तौबा की तौफीक मिलेगी, और जितनी ज़्यादा तौबा करेंगे उतना ही इस्तिकामत के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अहवाल पर रहम फरमाए, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी